الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ پچھلی آیت میں کفار کا ذکر تھا اور کفار کی 3 صفات کا بیان ہوا۔ ایک ان کا کفر، دوسرا انذار کا ان پر اثر نہ کرنا، اور تیسرا لا یؤمنون کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو پچھلی آیت میں کفار کے لیے زجر تھی، اور اس آیت میں کفار کے لیے دنیاوی اور اخروی تخویف کا بیان ہے، یعنی ان کا دنیاوی اور اخروی بدلہ بیان ہے۔ زجر و تخویف کی اصطلاحات کا فرق پچھلی آیت میں گزر گیا۔ یعنی زجر اسے کہتے ہیں کہ جس میں اعلام ہو اور ڈرانا ہو، یعنی خبر دینے کے ساتھ ڈرانا ہو، اور تخویف مطلقاً ڈرانے کو کہتے ہیں کہ جس میں اعلام نہ ہو، بتانا نہ ہو، صرف ڈرانا ہو۔ اور یہ اصطلاحات ہم نے اصول قرآن میں بھی تفصیل سے بیان کی تھی۔ ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ قرآن کریم مومن اور کافر کا تقابل کرتا ہے، تو اس آیت میں بھی تقابل اور مقابلہ ہے کہ پچھلی آیت میں مومنین کی دنیاوی اور اخروی جزا کا بیان تھا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ان کی مومنین متقین کی دنیاوی جزا ہے، ان کا دنیا میں بدلہ ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ مومنین متقین کا اخروی بدلہ ہے کہ وہ بچ جائیں گے آگ سے، جہنم سے، اور دخول اولی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، تو ان کے لیے فلاح ہے۔ اور اس آیت میں کفار کی دنیاوی اور اخروی جزا کا بیان ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ حق کو حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں وہ اسباب ان سے سلب کر لیے گئے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ ان کا اخروی بدلہ ہے کہ آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس آیت میں کفار کا دنیاوی اور اخروی بدلے کا بیان ہے کہ انہیں کیا بدلہ دیا جائے گا دنیا میں اور آخرت میں، عقوبت دنیاوی اور عقوبت اخروی۔ تو عقوبت دنیاوی کا حاصل یہ ہے کہ انسان کی بنیاد علم و عقل پر ہوتی ہے، انسانیت کی بنیاد جو ہے وہ علم و عقل پر ہوتی ہے۔ انسان کو تمام مخلوقات پر جو امتیاز حاصل ہے وہ اس لیے حاصل ہے کیونکہ اس کے پاس عقل اور علم ہے، اور ان عقل اور علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 اسباب یہ پیدا کی ہیں۔ نمبر 1 مدرکات، یعنی جن کا تعلق دل و دماغ سے ہوتا ہے، محسوسات بھی اس میں داخل ہیں، یعنی عقل کے ذریعے محسوس کر کے کسی چیز کا علم حاصل کرنا، ایک ذریعہ یہ ہوتا ہے دل، دماغ۔ دوسرا ذریعہ مسموعات کا ہے، یعنی کان سے سن کے کسی چیز کا علم حاصل کرنا۔ اور تیسرا مبصرات، یعنی آنکھوں کے ذریعے دیکھ کر حق کو پہچاننا، حق راستہ معلوم کرنا۔ تو عقل اور علم کے یہ 3 اسباب ہوتے ہیں، مدرکات، مسموعات اور مبصرات۔ لیکن جب انسان کی یہ اسباب ختم ہو جائیں تو وہ جانوروں کی مانند ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں اسی کا بیان ہے۔ ایسے کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، کہ بدترین جانور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کافر ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ بدترین جانور وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ جو گونگے بہرے ہیں، عقل نہیں رکھتے، تو اس سے بھی کافر مراد ہیں۔ بہرحال اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ
مطلقاً انسانیت کو محترم سمجھتے ہیں، انسان کو عزت کا معیار سمجھتے ہیں، انسانیت کو، تو ان کا یہ نظریہ غلط ہے، اسلام کے مخالف ہے، اسلامی نظریہ یہ نہیں ہے۔ سورۃ الاعراف 179 نمبر آیت میں اس کا تفصیلی بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ جہنم کے لیے ہم نے بہت سے انسانوں اور جنات کو پیدا کیا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، پھر ان کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے دل ہیں کہ جو سمجھتے نہیں ہیں بات کو، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور وہ لوگ آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، یعنی حق کو نہیں دیکھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں حق کی بات کو۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ غافل لوگ ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ، ختم کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو آخر تک پہنچانا، جیسا کہ کہا جاتا ہے ختم قرآن شریف۔ تو عرف میں خط کے آخر میں مہر لگانے کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک اس کا لغوی معنی ہے اور دوسرا عرفی معنی، یعنی خط کے آخر میں جو مہر لگائی جاتی ہے اسے بھی ختم کہتے ہیں۔ جب خط پورا ہو جاتا ہے اور آخر تک پہنچ جاتا ہے تو اس پر مہر لگائی جاتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس میں اضافے اور کمی کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو مہر لگانے کا لازمی معنی بندش کا بنتا ہے، اور اسے بھی ختم کہا جاتا ہے، اور یہاں پر یہی بندش کا معنی مراد ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے بندش لگا دی ہے کہ اب اس میں کوئی اضافہ اور کمی نہیں ہو سکتی، یعنی حق بات اس میں داخل نہیں ہو سکتی، اور ان کے دلوں میں جو غلط نظریات بیٹھ چکے ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ختم القلب یعنی دلوں پر مہر لگانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خطابات کو وہ لوگ اب نہیں سمجھ سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر سوچ و فکر نہیں کر سکتے۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ گناہوں کا دل کو ہر طرف سے گھیر لینے کا نام مہر ہے، ختم ہے۔ اور قاسمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دل کی ایسی حالت ہو جانا کہ اس پر انذار کا کوئی اثر نہ ہو اور اس میں کوئی چیز داخل نہ ہو سکے، تو اسے کہتے ہیں ختم القلب، دلوں پر مہر لگ جانا۔ تو یہ کفار کی سزا ہے، اور یہ نتیجہ ہے لا یؤمنون کا، کہ ختم اور مہر کیوں لگائی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر؟ کیونکہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اور یہ پچھلی آیت میں گزر گیا بیان کہ ایمان کیوں نہیں لاتے، ضد اور عناد کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پہ کافر عنادی مراد ہے۔ تو ختم القلب یہ کفار کی دلوں کی ایک حالت ہے۔ قرآن کریم نے کفار کے قلوب کی 25 اوصاف اور 25 حالتیں بیان کی ہیں۔ ایک حالت اس میں سے یہ ہے ختم القلب، اس کے علاوہ اور بھی 24 حالتیں بیان ہیں، جیسے کہ انکار ہے، انصراف ہے، قسوت قلب، موت، مرض، زیغ، اکنہ وغیرہ۔ اس طرح کل 25 حالتیں اور 25 اوصاف کفار کے قلب کی بیان کی ہیں قرآن کریم نے۔ اس آیت میں ختم کا ذکر ہے، اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ ایک جامع صورت ہے، اور اس میں تمام الفاظ اور احکام جو ہیں وہ جامع اور بنیادی بیان کیے جاتے ہیں۔ تمام اصطلاحات جو بیان کی جاتی ہیں وہ بنیادی جامع اصطلاحات اور اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ختم القلب، یہ جو صفت ہے کفار کی، یہ بھی ایک بنیادی صفت ہے۔ باقی تمام صفات کا رجع جو ہے وہ اسی صفت کی طرف ہوتا ہے، اس لیے اس کو بیان کیا گیا۔ جیسے پیچھے کامل مومن اور کامل کافر کا بیان ہوا، مالی اور بدنی عبادات میں سے ایک ایک بنیادی عبادات کا ذکر ہوا، نماز اور انفاق۔ تو اسی طرح تمام جو اصطلاحات ہیں، جو الفاظ ہیں، وہ جامع استعمال ہوتے ہیں اس صورت میں۔
پھر کفار کی اس صفت ختم القلب کے مقابلے میں قرآن کریم میں مومنین کے لیے ربط القلب استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے بتایا کہ قرآن کریم مقابلہ کرتا ہے، تقابل کرتا ہے کفر اور اسلام کے درمیان، کافر اور مومن کے درمیان۔ تو جس طرح کافر کے لیے کافر کے دل کی صفت بیان ہوئی ختم القلب، تو اسی طرح مومن کے لیے مومن کے دل کی صفت بیان ہوئی ربط القلب، اور قرآن کریم میں یہ مختلف جگہوں پہ استعمال ہے۔ تقوی کی بحث میں یہ بات گزر گئی کہ یہ تقوی کا آخری درجہ ہے، ربط القلب، جیسے کہ سورہ کہف میں ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے بادشاہ کے سامنے، فقالوا، انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، کہ ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور الہ کو نہیں پکاریں گے۔ اسی طرح سورہ قصص میں مذکور ہے لولا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے بارے میں کہ اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے۔ پھر فرمایا علی قلوبہم، قلوب یہ قلب کی جمع ہے، اور قلب کہتے ہیں دل کو۔ قلب کے لیے قرآن کریم میں کبھی صدر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی فؤاد کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی قلب کی تعبیر کی جاتی ہے صدر اور فؤاد کے ذریعے۔ صدر کہتے ہیں سینے کو، اور فؤاد اس پردے کو کہتے ہیں جو کہ دل کے اوپر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ دل کے اوپر ایک پردہ ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں فؤاد۔ تو کبھی صدر بول کے دل مراد لیا جاتا ہے، کبھی فؤاد بول کے دل مراد لیا جاتا ہے، اور یہ صدر فؤاد کا محل ہوتا ہے، یعنی صدر سینے کے اندر فؤاد ہوتا ہے، اور فؤاد جو ہے وہ قلب کا محل ہوتا ہے، یعنی قلب یہ فؤاد کے اندر ہوتا ہے، اور قلب جو ہے وہ عقل کا محل ہوتا ہے۔ اکثر علماء، اکثر اہل علم کے نزدیک قلب جو ہے، دل، یہ عقل کا مرکز ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں بھی ظاہر یہی ہے کہ یہاں قلوب سے مراد کفار کی عقلیں ہیں کہ جن پر بندش لگا دی گئی ہے، حق کو سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے سے ان کی عقلیں بند ہو چکی ہیں۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، یہ اعلیٰ قلوبہم پر معطوف ہے، یعنی ان کے کانوں پر بھی مہریں لگا دی گئی ہیں۔ سمع قرآن کریم میں کان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور قوت سمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مسموع یعنی سنی گئی آواز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح اپنے مصدری معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں سم سے مراد قوت سمع ہے۔ ہم نے بتایا کہ یہ سمع جو ہے یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر قوت سمع کے معنی میں ہے، یعنی ان کے حق کے سننے کی صلاحیت وہ سلب کر لی گئی ہے۔ جب بھی انہیں توحید کی دعوت دی جاتی ہے، ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ اسے نہیں سنتے، قرآن انہیں برا لگتا ہے، حق بات کو سننا انہیں برا لگتا ہے۔ تو یہاں اس سے یہ مراد ہے کہ کان تو ہیں لیکن حق سننے کے لیے نہیں ہے۔ پھر یہاں پر سمع فرمایا، اذن نہیں فرمایا۔ اذن کہتے ہیں کان کو، تو کان نہیں فرمایا، کیونکہ کان کو اگر کاٹ بھی دیا جائے کبھی پھر بھی انسان سن سکتا ہے۔ تو یہاں پر سمع فرمایا، یعنی قوت سمع اس پر مہر ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، یہ مستقل جملہ ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ یہ خبر مقدم ہے، اور غشاوۃ یہ مبتدا مؤخر، اور یہ معطوف ہے ختم اللہ پر۔ ابصار، ابصار یہ بصر کی جمع ہے، اور بصر بھی قرآن کریم میں مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، آنکھوں کے لیے، دل کی بصیرت و سمجھ کے لیے، قوت باصرہ کے لیے یعنی بینائی کے لیے۔ اور یہاں آنکھوں اور بینائی دونوں معنوں کا اس میں استعمال ہے، یعنی اس سے مراد آنکھیں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس سے مراد بینائی یہ بھی ہو سکتی ہے۔
تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ یعنی ان کی آنکھوں پر یا بینائی پر پردے پڑے ہیں کہ یہ لوگ حق کو نہیں دیکھ سکتے۔ غشاوتن وعلی ابصارہم غشاوتن میں غشاوہ، غشاوہ پردے کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے کوئی چیز چھپائی جائے۔ اس کے مرادف الفاظ غطاء اور حجاب بھی آتے ہیں، لیکن ان تینوں میں پھر فرق ہے۔ غشاوہ میں غطاء اور حجاب کے مقابلے میں پوشیدگی اور پردہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ غشاوتن کا ذکر کیا گیا کہ ایسے پردے ہیں کہ بالکل ان کو نظر نہیں آتا ہے۔ پھر تاکید کے لیے اسے نکرہ ذکر کیا گیا غشاوتن کو، یعنی مکمل اور غیر معمولی پردہ ہے، غیر محسوس پردہ، حقیقی پردہ نہیں ہے، غیر محسوس پردہ ہے، غیر معمولی، اور ایسا پردہ کہ جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا، اور اس کی وجہ سے یہ لوگ ہدایت کے دلائل کو نہیں دیکھ پاتے، اس سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتے، بلکہ الٹا اس سے اعراض کرتے ہیں۔ تو ایسا پردہ ہے ان کی آنکھوں پر۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس آیت میں علم کے اسباب وہ ذکر ہوئے ہیں، سمجھنا، دیکھنا اور سننا۔ تو اس آیت میں ان کی ترتیب کو دیکھیں کہ سب سے پہلے ختم القلب کا ذکر کیا گیا، پھر ختم السمع کا، پھر غشاوت البصر کا۔ اس ترتیب میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان پہلے خود سے کسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اگر اسے سمجھ نہ آئے تو پھر کسی اور سے سن کر سمجھتا ہے، کسی کی بات سنتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو سمجھتا ہے، اور اگر پھر بھی اس سے سمجھ نہ آئے تو دلائل کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھتا ہے، اپنی آنکھیں استعمال کرتا ہے تو حق کو سمجھ جاتا ہے، حق کو قبول کر لیتا ہے، حق راستے پر چل پڑتا ہے۔ لیکن ضدی اور انادی کافر وہ اپنے یہ تینوں اسباب استعمال نہیں کرتا، نہ اپنی عقل استعمال کر کے حق کو سمجھتا ہے، نہ کسی کی بات سنتا ہے اور حق کو پہچانتا ہے، نہ خود دیکھ سکتا ہے کہ حق پر چل پڑے، اس لیے وہ حق کو قبول نہیں کرتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کفار کے لیے عذاب ہے عظیم۔ اس میں کفار کی اخروی سزا و تخفیف کا بیان ہے، اور یہاں پہ لہم یہ خبر ہے مقدم، اور ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر، خبر کا مقام مؤخر ہے، لیکن یہاں پہ اس کو مقدم کیا گیا ہے حصر کے لیے، تاکید اور حصر کی غرض سے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب عظیم خاص ہے کافر کے لیے، تو حصر اسے کہتے ہیں کہ خاص کرنا، تو یہاں پر عذاب عظیم خاص ہے کافر کے لیے۔ گناہگار مسلمانوں کے لیے بھی عذاب ہوتا ہے، انہیں بھی جہنم میں عذاب دیا جائے گا، لیکن عذاب عظیم جو ہے، عظیم عذاب، یہ خاص ہے کفار کے لیے۔ عذابن، عذابن یہ عذب سے ماخوذ ہے، اور عذب کا معنی ہوتا ہے حبس کرنا، روکنا، منع کرنا، اسی لیے ٹھنڈے پانی کو بھی عذبن کہا جاتا ہے کہ یہ پیاس کو روکتا ہے اور اس کو منع کرتا ہے۔ اور عذاب کو بھی اسی وجہ سے عذاب کہا جاتا ہے کیونکہ یہ صاحب عذاب سے، یعنی جس پر عذاب ہو، اس سے ہر قسم کی خیر اور راحت کو روکتا ہے۔ وہ راحت جو کہ بدن کے لیے مناسب ہوتی ہے اسے روکتا ہے۔ اور اہل عرب کے عرف میں عذاب کسے کہتے ہیں؟ ہر اس سزا اور مصیبت اور درد کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو پہنچتی ہے، چاہے وہ بدن میں ہو یا مال میں ہو یا کسی اور چیز میں ہو، دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، تو جو بھی مصیبت ہو اسے وہ لوگ عذاب کہتے ہیں اہل عرب۔ پھر عذاب کے مرادف دو الفاظ اور بھی ہیں، عقاب اور نکال، لیکن وہ یہاں پہ ذکر نہیں کیے گئے کیونکہ ان میں خصوص ہے، عقاب میں بھی اور نکال میں بھی۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ جامع صورت ہے، اس میں جامع الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں،
تو عذاب جو ہے یہ عام لفظ ہے، جامع ہے ہر قسم کے عذاب کو۔ عقاب میں بدل اور انتقام کا معنی ہوتا ہے، اور نکال میں عبرت ہوتی ہے کہ جس میں لوگ دیکھیں، اور عذاب عام ہوتا ہے اور اس میں کوئی شرط نہیں ہوتی، اس لیے یہاں پر عذاب کو ذکر کیا گیا۔ پھر عذاب بھی نکرہ ذکر کیا گیا، عذابن، اس میں بھی عظمت کا معنی پایا جاتا ہے کہ بڑا عذاب، عظیم الشان عذاب۔ پھر اس کے بعد اس کی صفت بھی عظمت ذکر کی گئی تاکید کے لیے کہ بہت ہی عظیم عذاب۔ پھر آپ دیکھیں کہ عظیم جو ہے اس کو بھی نکرہ ذکر کیا گیا، اس میں بھی تعظیم ہے، تو تاکید در تاکید در تاکید، یعنی انتہائی عظیم عذاب، ایسا عذاب کہ جس کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں، انتہائی بلند مرتبے کا عذاب۔ اللہم انا نعوذ بک من عذابک، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے چھوٹے بڑے عذاب سے محفوظ فرمائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب عذاب کی آیتیں سنو تو اس عذاب سے پناہ مانگو اللہ کی، اور جب ثواب کی آیتیں سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرو۔ قرآن کریم میں عذاب کی مختلف صفات ذکر ہیں، لیکن یہاں پر عظیم ذکر کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عظیم ان تمام صفات کو شامل ہے، اور یہ ایک جامع صفت ہے، اس لیے یہاں پر اس جامع صفت کو ذکر کیا گیا۔ پھر یہ عذاب عظیم، یہ کس اعتبار سے عظیم ہے؟ تو یہ عظیم ہے اپنے دوام کی وجہ سے کہ ہمیشہ ہوگا، اس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، اور یہ عظیم ہے عدم تخفیف کی وجہ سے کہ اس میں تخفیف نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی، کہ عذاب دیا جا رہا ہے اور اس میں پھر کمی ہوتی رہے، بلکہ اور یہ بڑھتا ہی رہے گا، لا یخفف۔ تیسرے نمبر پر یہ عظیم ہے احاطے کی وجہ سے کہ ہر طرف سے آئے گا، ہر طرف سے گناہ گار کو، کافر کو گھیرے گا۔ چوتھے نمبر پر یہ عذاب عظیم ہوگا سختی کے اعتبار سے، اپنی ہیبت کے اعتبار سے کہ انتہائی سخت ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائیں۔ تو اس میں بھی مقابلہ ہے، ہم نے بتایا کہ ان آیات میں مقابلہ ہے مومن اور کافر کا، اسلام اور کفر کا۔ پچھلی آیتوں میں مومنین کا بدلہ ذکر کیا گیا تھا، فلاح، تو اس میں کامل خیر تھی، اور یہاں عذاب عظیم ذکر کیا گیا اور اس میں کامل شر اور کامل مصیبت ہے، تو دونوں طرف کمال ہے۔ پہلے مومن کامل ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد مومن کامل کا بدلہ ذکر کیا گیا، اس کے بعد کافر کامل، عنادی کافر ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد اس کا بدلہ ذکر کیا گیا، کامل شر اور کامل مصیبت۔ تو اس آیت میں کفار کا دنیاوی اور اخروی بدلہ ذکر کیا گیا۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ آخر میں ایک دفعہ پھر وہی عرض کہ روز کا روز ترجمہ یاد کریں اور روزانہ اسے دہرائیں۔ بعد میں جب سبق زیادہ ہو جائے گا تو پھر پچھلا یاد کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے روز کے روز کا ترجمہ ابھی سے یاد کرنا شروع کر دیں۔ دوسری بات یہ کہ جن حضرات تک یہ دروس نیٹ کے ذریعے پہنچتے ہیں تو وہ بھی درس پابندی سے سنیں اور ترجمہ یاد کریں، اور یہ دروس زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور انہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آخر میں ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، بندش لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر غیر معمولی پردے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑی شان والا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔